ہے۔ اسی لیے میں تفسیر میں بھی اس سے قبل آپ سے کہا تھا کہ قرآن میں شروع سورہ بقرہ میں اگر آپ دیکھیں کافروں کے متعلق جو کھلے کافر ہیں 2 آیتیں آئیں اور منافقین کے مذمت میں 13 آیتیں اللہ نے نازل کی۔ یہ زیادہ خطرناک ہے تمہارے لیے، یہ زیادہ ڈینجر ہے تمہارے لیے۔ عزیزان گرامی، صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھی یہی حالات تھے، جو 4 سال میں انہیں بیت المقدس فتح کرنا تھا، اس کو فتح کرتے کرتے 18 سال لگ گئے، صرف اس وجہ سے کہ منافقین جماعت میں داخل تھے، جو کنکریاں جوتے میں داخل ہوتی۔ یہی لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جتنے لوگوں کو تکلیفیں آئی ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے لے کر پھر تاریخ چل پڑی دشمنوں کی، چھپے ہوئے دشمنوں کی، وہ تاریخ آج تک چلتی رہی۔ ٹیپو سلطان کو مارنے والوں میں کس کا ہاتھ تھا؟ کون تھے وہ لوگ؟ انگریزوں کی مجال نہیں تھی، ان کے شہید ہونے کے بعد ان کے جسم کو پکڑنے نہیں جا رہے تھے، ڈر کے مارے ہاتھ چھو نہیں رہے تھے، اتنا خوف ان کے دل میں تھا۔ لیکن سلطان ٹیپو کو اگر کسی نے دھوکہ دیا تھا تو وہ جماعت کے لوگوں میں سے تھا۔ میر صادق، یہ وہ لوگ منافقین تھے جو مومنین کے لیے کانٹے بچھاتے ہیں اور ان کی بدترین موت ہوتی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ جو اس طرح سے اسلامی نظام کی آڑ بنیں گے ان کے لیے اللہ کا خوفناک عذاب تیار ہے۔ خراسان سے ایک جماعت نکلے گی، یہ حدیث پاک، خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے آئے گی، سیدھے بیت المقدس پر گاڑ دے گی۔ یہ حدیث ہے، یہ وہ سننا نہیں چاہیں گے، میں پھر سے پڑھتا ہوں حدیث۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے بیت المقدس، ایلیا لفظ آیا حدیث میں، وہاں جا کر گاڑ دے گی۔ میرے آقا نے اس کے ساتھ یہ لفظ بھی فرمایا، دنیا کی ساری طاقتیں ان کا راستہ نہیں روک سکیں گی۔ ٹینشن اس بات کا ہے۔ اب آپ خراسان کس کو کہتے ہیں یہ اب میں آپ کے حوالے چھوڑتا ہوں، تلاش کر کے لاؤ کہ خراسان کس کو کہتے ہیں، خراسان کہاں ہے۔ یہ تھوڑا بہت تو آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی، پورا میں کھل کر کے بولوں تو بہت سارے لوگوں کو پھر تکلیف ہو جائے گی کہ اچھا خراسان کی یہ حدیث پھر سے آپ اسی پر فٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، میں تو حضور کی حدیث سنا رہا ہوں کہ خراسان سے ایک جماعت نکلے گی۔ یہی ڈر تھا بڑی طاقت کو کہ وہاں سے کوئی جماعت نہ نکلے جو اسرائیل کے تک آ سکے، جو بیت المقدس تک آ سکے۔ اپنی ناجائز اولاد کو بچانا تھا، اس لیے کہ وہاں سے کوئی آنے والا یا اٹھنے والا دکھے تو بار بار حملے کیے جائیں گے۔ تم 1000 حملے کر لو لیکن فرمان مصطفیٰ ہو کر رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ مجھے ان کے سیاسی معاملات سے کوئی شغف نہیں، کوئی تعلق نہیں، مجھے اس کے متعلق کوئی اپنی حتمی رائے نہیں ہے، محض میں نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ صرف اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہمارا لیڈر امیر المومنین ہوگا تو دنیا میں بھونچال آ گیا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہم کہتے ہیں بار بار خلفائے راشدین کا ذکر کرو اور کثرت سے امیر المومنین کا لفظ بھی استعمال کرو تاکہ سننے والوں کو پتا چلے یہ صرف ماضی کی تاریخ نہیں ہے، مستقبل میں امیر المومنین پیدا ہو سکتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ۔ کوئی میری تقریر کو توڑ مروڑ کر کے نہ کہہ دے کہ پوری فضیلت افغانستان پہ بیان کرے، نہیں، میرا ایسا کوئی انٹینشن نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا خلافت قائم ہوگی اور وہ حضرت امام مہدی کے زمانے میں ہوگی۔ امام مہدی خلیفہ راشد ہوں گے، جیسے یہ چاروں خلفائے راشدین نے اپنی زندگی میں خلافت کی ہے ویسے ہی امام مہدی بھی اپنے زمانے میں خلافت فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں وہ زمانہ بھی قریب نظر دکھا دے اور ہمیں حضرت امام مہدی کی فوج میں شامل فرمائے، یہ ہماری بڑی تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عروج اسلام ہمیں عطا فرمائے اور عروج اہل سنت ہمیں عطا کرے۔ عزیزان گرامی، بات ہماری دیگر طرف نہ نکل گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ہم مختصر خراج عقیدت ضرور پیش کریں۔ ان دونوں کی زندگیوں سے بھی جو لب لباب ہمیں ملتا ہے وہ صرف اور صرف گھومتا ہے حضور پاک کی زندگی کے ارد گرد۔ حضرت عثمان کا ہر لمحہ
آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ہی گزرتا ہے. ایک مرتبہ کسی نے دیکھا آپ اپنے دروازے کے پاس بیٹھ کر کے ایک ہڈی کو چوس رہے ہیں. خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں, اپنے گھر میں بیٹھ کر کے دروازے کے پاس ایک ہڈی کو جس میں گوشت بھی نہیں ہے چوس رہے ہیں. کوئی صحابی آئے اور کھڑے ہو گئے, خلیفہ مسلمین امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں اس ہڈی سے, لیکن ایک بار میں نے میرے آقا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے ایسا دیکھا تھا, تو بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر عمل کرنے کے لیے میں بھی یہ کرتا رہا. آپ کو وہ بھی حدیث معلوم ہوگی جب مسجد قباء کے کنارے ایک کنواں تھا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر نیچے لٹکائے بیٹھتے تھے. اکثر جب تشریف لاتے اور حضرت عثمان غنی بھی اپنی خلافت کے زمانے میں جب مسجد قباء کے پاس آتے اپنے پیر اسی کنویں میں اندر لٹکائے بیٹھتے, صرف اس لیے کہ میرے نبی نے ایسا کیا ہے. میرے عزیزو یہ اعمال واجب اور فرض نہیں ہے, فرض اور واجب نہیں ہے, لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب جیسا کرتا ہے ویسا ہی محب بھی کرتا ہے. وہ محبت تھی ان کی, وہ عادات, افعال, اقوال, اعمال کسی چیز کو ترک نہیں کرتے, کوشش یہ کرتے کہ حضور کی ہر ادا پر عمل ہو جائے. ہم میں سے یہ جو سنت کا دعویٰ کرتے ہیں یا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم بھی اپنی زندگی کو ذرا جھانک کر کے دیکھیں, کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہیں نظر آتے ہیں؟ ہمارے اعمال کے وقت کہ میں جب کھانا کھا رہا ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے یاد آ جائیں کہ میرے نبی اس طرح سے کھایا کرتے تھے, میں بھی ایسا کھاؤں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق, کردار, گفتار, اس وقت ہمیں کیوں یہ بات یاد نہیں آتی کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح سے کھایا کرتے, اس طرح سے بیٹھا کرتے, اس طرح سے بولا کرتے, مجھے بھی چاہیے کہ ایسا بولوں. صحابہ اکرام کی یہی محبت تو ہے, یہ خلفائے راشدین کی محبت تو دیکھیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحابی بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو قیامت کے دن قریب اٹھا لے گا. صحابہ نے پوچھا علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ یوں نہیں اٹھاتا, میرا ہاتھ دیکھ رہے انگلیاں, بلکہ علماء کو ان کے درمیان سے اٹھا لیتا ہے تو علم ختم ہوتا ہے. قیامت کے قریب علم ختم ہونے لگ جائے گا, علماء اٹھتے چلے جائیں گے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا حدیث بیچ میں کیوں؟ صحابی رسول جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو اپنی یہ انگلیاں ہاتھ کی یہ انگلیوں میں ڈال کر کے یوں بتاتے ہیں, کھینچ کر کے, کہ علم اس طرح سے نہیں نکالا جائے گا. صحابہ سے پوچھتے آپ ہر بار حدیث بیان کرتے ہیں, یوں بیان کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ رسول پاک نے جب بیان کیا تھا تو ایسا اشارہ فرمایا تھا. صحابہ کا یہ عمل ہے کہ وہ اس اشارے کو بھی ترک نہیں کرتے حدیث بیان کرنے کے وقت. ایک حدیث ہے جس کو حدیث مصافحہ کہتے ہیں, آج تک وہ رواج ہے محدثین کے درمیان, جب وہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو مصافحہ کر کے بیان کی جاتی, کیونکہ جب میرے آقا نے بیان کیا تھا جس صحابی کو تو مصافحہ کر کے بیان کیا تھا. عزیزان گرامی یہی تو اصل زندگی تھی جو انہوں نے لازم پکڑ لیا تھا حضور کی ہر ادا کو, حضور کی ہر ادا کو. اسی کو اقبال نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. حضور کی غلامی ہی عروج کا اصل راز ہے, تمہاری کامیابی اور بلندی کا راز یہی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو سب سے خاص وصف ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے حیائے عثمانی. آپ دیکھیں یہ بھی مشہور ہے, اور حضرت عثمان کے ساتھ ایک لفظ جڑ کر کے آتا ہے غنی. ایک لفظ کیا ہے؟ غنی, جڑ کر کے آتا ہے. جب بھی حضرت غنی ان کا نام نہیں ہے, لیکن جب بھی کوئی کہتا ہے ہم میں سے تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی ہے. بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام بھی عثمان غنی رکھتے. غنی تو ان کا لقب ہے, ہاں غنی ان کا لقب ہے. غنی بنو تو پھر اپنے آپ کو بھی غنی کہو. غنی ہوتا کون ہے؟ مالدار کو غنی نہیں کہتے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ بہت غنی آدمی ہے. غنی کس کو کہتے؟ ایک ہے امیر, مالدار, ثروت مند. یہ غنی الگ لفظ ہے. غنی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہزاروں کروڑوں جتنا بھی مال آئے زیادہ کی طلب نہیں رکھتا, اس کو غنی کہتے ہیں. جو بے نیاز ہے مال سے پھر بھی اس کے پاس مال آ رہا ہے وہ غنی ہے, اور ہر دن نئے کمانے کے چکر میں ہے, اور کچھ ہو اور کچھ ہو, وہ غنی نہیں ہوتا. وہ چاہے کروڑ پتی نہیں ارب پتی کیوں نہ ہو, وہ غنی نہیں ہوتا.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کوئی بھول سے بڑے پیسے والے کو غنی نہ کہے، غنی وہ ہے جو بے نیاز ہے مال سے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نیاز تھے، مال کی طلب میں زندگی نہیں گزاری، اللہ نے انہیں دیا ہے، اور اتنا دیا کہ آج تک ختم نہیں ہو رہا ہے، آج تک ختم نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان کا مال مدینہ طیبہ میں اب بھی موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفاق، ان کے خرچے کن چیزوں میں ہے وہ بھی لسٹ نکال کر کے دیکھیں کہاں کہاں خرچے ہوتے تھے۔ بڑے پیسے والوں کا حساب ہونا ہے، جن کے پاس پیسے زیادہ آئے ہیں ان کی سب شادیوں کا ریکارڈ فرشتوں نے تو لکھا ہے، انکم ٹیکس لکھے نہ لکھے، فرشتے تو لکھے ہوئے ہیں۔ آپ ہر چیز ڈر کر کے فائل کرنا ہے، مارچ اپریل آنے سے پہلے ڈر کتنا لگتا ہے انکم ٹیکس کا، کہ فائلنگ کروا دو سی اے کو بول کر کے، وہ ساری سیٹنگ کر لے گا سی اے، کرامن کاتبین کوئی سیٹنگ نہیں کر سکیں گے۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ جتنا ان کو حکم دیا جاتا ہے اتنا پورا کرتے ہیں۔ تمہارے سارے اخراجات کا حساب دینا ہوگا، ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ پانی کی طرح پیسے جو بہا دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں میرے پیسے ہیں، میں جہاں چاہوں خرچ کروں، یاد آئے گی اس دن جب تمہیں قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صرف اپنی جوانی کا حساب دینے کے لیے 300 سال لگا دیں گے، 300 سال کھڑے کر دیا جائے گا، ہر چیز کا حساب دیتے رہو۔ ظاہر سی بات ہے تمہاری بہت موٹی فائل وہاں آئے گی، ایسا نہیں کہ 4 پنے کا کوئی پیج نامہ اعمال ہوگا۔ نامہ اعمال جس کو کہا گیا ہے وہ کیسا ہوگا پتہ ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ دیکھے گا، فرشتے لا رہے ہوں گے اس کی کتابیں، تو جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک صرف اس کی کتابیں ہوں گی، اس کے اعمال لکھی ہوئی کتابیں وہ لا ہی رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے سب تجھے پڑھ کے سنانا ہے، سب پڑھ کے سنانا۔ صرف پڑھ کے سنانا ہوتا تو الگ بات کہ جلدی جلدی تلاوت کرتے ہوئے چلا جائے، نہ بیچ بیچ میں روک لیا جائے گا، یہاں کیوں خرچہ کیا تھا تم نے، کہاں سے یہ تجھے مال آیا تھا، کس طرح سے تو نے حاصل کیا تھا، یہ سب ذریعے بتا دے۔ پھر وہاں ساری چیزیں نکل جائیں گی، وہ چیخ کر کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا، اے اللہ یہ کیسی کتاب تو میرے سامنے لایا ہے، چھوٹی بھی چیز چھوڑا نہیں، بڑی بھی چیز چھوڑا نہیں، سب ڈال کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے عزیزو جس کا حساب لینا ہے اس کے ساتھ ہوگا، اور مولا جس پر فضل کرنا چاہے اس کی ساری کتابیں صاف بھی کر دے گا۔ بعض کے متعلق حدیث میں ہے کہ وہ نامہ اعمال ان کا بھی آئے گا، کتنی دیر میں سنائیں گے؟ کہا گیا ہے کہ فجر کی نماز میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے میں وہ پاس ہو چکے ہوں گے۔ یہ خوف خدا جن کے سینے میں ہے وہ ڈرتے ہیں آخرت میں حساب دینے کے لیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسان بھی کرے گا۔ اور جو نڈر ہو کر کے ابھی کر رہے ہیں، شیطان کے بھائی بنے ہوئے فضول خرچی کرتے ہیں کہ میرا پیسہ ہے، میرا مال ہے، میں کمایا ہوں، جیسا چاہوں خرچہ کروں، پھر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، تمہارے پیسوں کے خرچے کی لسٹ نکال لینا اور حضرت عثمان کی پوچھو کہاں کہاں خرچہ کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آئے، مسلمانوں کو پانی کی قلت ہے، تو ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کے پاس تھا، وہ پورا آپ نے تقریباً 12,000 درہم دے کر کے خریدا اور وقف کر دیا۔ آج بھی وہ بیر روما موجود ہے، آج بھی وہ کنواں موجود ہے۔ اور جب مدینے میں غلے کی کمی تھی تب خرید کر کے وقف کیا۔ مسجد نبوی میں لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے تنگی ہو رہی تھی، تقریباً 20,000 درہم کے آس پاس پیسے دے کر کے دوسری زمینیں خریدی، حضور کی زندگی میں ہی اس کو وقف کیا۔ آج مسجد نبوی شریف کی جو توسیع ہوئی ہے، جو اصل مسجد نبوی ابھی جو اندر پڑھتے ہیں وہ حضور کے زمانے کی جتنی مسجد ہے اس میں حضرت عثمان کی خریدی ہوئی زمین ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریدی ہوئی زمین ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، جب جیش عسرہ جنگ تبوک میں جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مال کی بہت کمی تھی، تو سفر بہت لمبا تھا اور موسم بہت سخت تھا، حضور نے اعلان کیا کہ کوئی اس کے لیے مدد پیش کرے گا۔ حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ ساز و سامان سمیت وقف کیے جیش عسرہ میں۔ آج کے زمانے میں بھی جاؤ اونٹ خرید کر کے دیکھو کتنے کا آتا ہے، پتہ چلے گا۔ عرب میں اس وقت اونٹ جو ہے ساری چیزوں کا ذریعہ تھا، وہ سواری بھی تھا، بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا۔ 1000 اونٹ
آج کے زمانے میں بھی لاکھ سے کم کے اونٹ ملتے نہیں ہیں، اچھے اونٹ جو ہوتے ہیں۔ 1000 اونٹوں کو حضرت عثمان غنی نے وقف کیا، پھر حضور نے دوبارہ اعلان کیا ہے کوئی اور جو اللہ کی راہ میں وقف کرے، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے 2000 اونٹ پھر سے دیے ساز و سامان کے ساتھ۔ پھر حضور پاک نے اعلان کیا، تیسری بار بھی حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور پھر 1000 اونٹ دیے۔ 3000 اونٹ، اتنا ہی ساز و سامان، اتنا ہی غلہ پورے جیش اسرا میں حضرت عثمان نے خرچ کیا۔ میرے آقا کھڑے ہو کر کے اعلان کیے، آج کے بعد سے کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے سکے گا اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جنت میں لے جانے سے اسے روک سکے۔ حضرت عثمان غنی، میں نے شاید پچھلے سال کہا تھا کہ یہ جو 3000 اونٹ اور 3000 کا ساز و سامان غلہ کسی نے کیلکولیٹ کیا اور اس کو اس زمانے کے حساب سے اگر آج کے پیسوں سے بتایا تو وہ 1 ارب روپیے سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ 1 ارب 14 کروڑ روپے کے آس پاس یہ قیمت ہوتی ہے۔ کوئی اتنا بڑا دان کرنے والا، چندہ کرنے والا، 10 روپے کی پھٹی نوٹ دے کر کے مسجد پر حکومت جمانے والے بہت ملیں گے، اور اگر اس سے زیادہ کچھ دے دیا تو پھر وہ اپنا راج سمجھتے ہیں، میں نے سیمنٹ لگایا، میں نے ماربل لگایا، میں نے لائٹنگ لگائی ہے، میں نے قالین بچھایا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی راہ میں دینے کے بعد حضرت عثمان کا حال کیا تھا جانتے ہیں؟ 1 ارب 14 کروڑ یا 25 کروڑ اتنا مال دینے کے بعد حضرت عثمان غنی کو جب کبھی کوئی پوچھتا تو وہ کہتے کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے، ان کو اس چیز کا یاد بھی نہیں کہ وہ کتنا مال دیے تھے۔ عزیزان گرامی، لوگوں کو اس طرح سے اللہ کی راہ میں جو غلام ہوتے پیسے دے کر کے خریدتے اور انہیں آزاد کر دیتے، حضور کی غلامی میں رکھتے ہیں۔ کتنے ایسے غلام ہیں جن کو حضرت عثمان غنی نے مال سے خریدا اور وقف کیا۔ کئی مقامات ایسے آئے جہاں مسلمانوں کو تنگی آئی، اپنا مال خرچ کیا اور پھر ان کو اللہ کی راہ میں وقف کیا۔ لیکن ایک وقت اس عثمان غنی پر ایسا بھی آیا کہ بلوائی مصر کے بغاوت کر کے آ گئے اور حضرت عثمان غنی کے ارد گرد، گھر کے ارد گرد محاصرہ کر لیا۔ 40 دن تک آپ پر کھانا پانی بند کیا گیا تھا۔ واقعات کربلا کے درمیان یہ بات بھی آنی چاہیے، حضرت عثمان غنی کو مسجد جانے سے تک روک دیا۔ یہ بلوائی، یہ نیو مسلم تھے مصر کے، ایجپٹ کے، اور ان کو بھڑکایا تھا ایک عبداللہ بن سبا نام کا شخص، یہودی جو اسلام لایا تھا، اور وہی ہے جو حضرت علی کے شیعہ پیدا کرنے میں بہت بڑا معاون تھا، یعنی ایک الگ جماعت پیدا کرنے میں، الگ جماعت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصل شیعہ ہیں الحمدللہ وہ ہم ہیں۔ شیعہ کا مطلب ہے حمایت کرنے والا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت اصل میں جس طرح سے ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کرتے ہیں، اور یہودیوں کی طرف سے جو چیزیں بنائی گئی تھی عبداللہ بن سبا کے ذریعے سے، حضرت عثمان غنی کے گھر کے اطراف محاصرہ کیا 40 دن تک۔ حضور کی زوجہ حضرت حفصہ پانی لے کر کے اپنے خچر پر جا رہی تھی، ان بلوائیوں نے تیر مار کر کے ان کو بھی گرایا تھا، حضور کی زوجہ کو، ام المومنین کو۔ 40 دن گزر گئے، آپ نے کھڑکی سے آواز دے کر کے لوگوں سے کہا تھا، مدینے والوں، اے لوگوں، کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ تم نے مجھ پر پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا؟ جب مدینے والے پیاسے تھے میں نے کنواں خرید کر کے وقف کیا تھا، آج بھی وہ کنواں مدینے میں موجود ہے۔ جب جیش اسرا میں کسی کے پاس مال نہیں تھا، کیا میں نے مال دے کر کے جنگ تبوک میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خیرات نہیں کیا تھا؟ لیکن ان پر کوئی چیز اثر نہیں کی۔ 40واں دن تھا، حضرت عثمان غنی سوئے تھے، خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دوپہر کا وقت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی خواب میں تشریف لائے، حضرت عثمان غنی رو پڑے، کیونکہ بھوک اور پیاس کی شدت، ہلکی پھلکی چیزیں جو بھی گھر میں ہوتی کھا رہے ہوں گے، لیکن پانی تک بند تھا، پیاس کی شدت تھی۔ حضرت عثمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا، میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں قتل و خون ہو جائے، میں اپنی فوج یا اپنے لوگوں کو لڑنے کا حکم نہیں دیتا کہ آپ کے مدینہ پامال نہ ہو، لیکن پیاس کی شدت ستا رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، عثمان صبر کرو، میں اپنے ہاتھ سے تجھے پانی پلاؤں گا۔ خواب اتنا دیکھا، بیدار ہو گئے۔
حضرت عثمان اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا، اور اس کے بعد قرآن کھول کر کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ پہلا پارہ جس کی آخری صفحے میں آیت آتی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ تلاوت کر رہے، بلوائی گھر توڑ کر کے اندر آ گئے، گھر توڑ کر کے خلیفہ برحق کے گھر میں اندر داخل ہوئے۔ 4 لوگ آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹ پڑے، ایک نے داڑھی پکڑی اور دوسرے نے خنجر آپ کے سینے پر مارا، خون کا فوارہ جو اچھل کر کے قرآن پاک پر گرا ہے۔ قرآن پاک اسی جگہ اسی آیت پر یہ خون کے قطرے گرے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ سمیع علیم ہے۔ وہ قرآن پاک بھی رکھا گیا آج تک۔ میرے عزیزو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس کے بعد فتنوں کا ایک دور شروع ہو گیا، فتنوں کا دور شروع ہوا، مسلمانوں کے درمیان اختلافات جنم لے گئے، یہودی داخل ہوئے اور جو ان کو کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا، 2 جماعتیں بنا دی۔ ایک جماعت نکلی حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کہ جو لوگ آئے تھے، کیونکہ حضرت عثمان کے انتقال کے فوراً بعد، شہادت کے بعد، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے خلافت کو سنبھال لیا، اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے اب جو حالات تھے، چیلنجز تھے، وہ بہت سخت تھے۔ حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ بھی لینا تھا، مدینے والوں کو سمجھانا بھی تھا، تو حضرت علی کے یہ 5.5 سال جو خلافت کے تھے انہی معاملات میں گزرے، خانہ جنگی زیادہ ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ سڑک پر، راستے پر کنکر 1000 گرے ہوں، آپ کوئی بھی چپل پہن کر کے چل سکتے ہیں، چپل پہن کر کے کنکریوں پر چل سکتے ہیں، لیکن ایک کنکر بھی اگر چپل کے اندر آ گیا تو چلنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بار بار چبھتا رہے گا، بار بار ڈھستا رہے گا۔ جوتے کے اندر اگر ایک کنکر آ گیا تو چلنے نہیں دے گا، باہر 1000 کنکر ہوں۔ یہی حالات آج بھی ہیں، ہم ان سے نہیں ڈرتے جو سڑک پر پڑے ہوئے کنکریاں ہم رون کر کے گزریں گے انشاءاللہ۔ جتنے دشمنان اسلام ہیں ان سے ہمیں خوف نہیں، لیکن ہمیں تکلیف انہی کنکروں سے ہوتی ہے جو جوتے کے اندر آ کر ڈھستے ہیں۔ وہ جماعت میں ہوتے ہیں، شکل مسلمانوں کی سی ہوتی ہے، چہرہ مسلمانوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ ڈستے رہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ یہی معاملات ہوتے رہے، دسیسہ کاریاں ہوئیں، لوگ فریب کرتے رہے، اور حضرت علی کی شہادت کا بھی سبب یہی بنا۔ جب آپ محراب میں تھے مسجد کے قریب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں جو شہید کیا وہ خارجیوں نے۔ خارجی کون تھے؟ پہلے مسلمان ہی تو تھے۔ حضرت علی کا انکار کر گئے، حضرت علی کو کفر کی طرف پھیر دیا معاذ اللہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے ساتھ جنگیں بھی ہوئی خارجیوں کے ساتھ۔ انہی خارجیوں میں سے ایک ملعون نے حضرت علی کو قتل کیا تھا، شہید کیا۔ یہ سب حالات کس لیے آئے؟ انہی منافقین کے ذریعے سے آئے۔ اسی لیے میں تفسیر میں بھی اس سے قبل آپ سے کہا تھا کہ قرآن میں شروع سورہ بقرہ میں اگر آپ دیکھیں کافروں کے متعلق جو کھلے کافر ہیں 2 آیتیں آئیں، اور منافقین کے مذمت میں 13 آیتیں اللہ نے نازل کی۔ یہ زیادہ خطرناک ہے تمہارے لیے، یہ زیادہ ڈینجر ہے تمہارے لیے۔ عزیزان گرامی، صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھی یہی حالات تھے، جو 4 سال میں انہیں بیت المقدس فتح کرنا تھا، اس کو فتح کرتے کرتے 18 سال لگ گئے، صرف اس وجہ سے کہ منافقین جماعت میں داخل تھے، جو کنکریاں جوتے میں داخل ہوتی۔ یہی لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جتنے لوگوں کو تکلیفیں آئی ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے لے کر پھر تاریخ چل پڑی دشمنوں کی، چھپے ہوئے دشمنوں کی، وہ تاریخ آج تک چلتی رہی۔ ٹیپو سلطان کو مارنے والوں میں کس کا ہاتھ تھا؟ کون تھے وہ لوگ؟ انگریزوں کی مجال نہیں تھے، ان کے شہید ہونے کے بعد ان کے جسم کو پکڑنے نہیں جا رہے تھے ڈر کے مارے، ہاتھ چھو نہیں رہے تھے، اتنا خوف ان کے دل میں تھا۔ لیکن سلطان ٹیپو کو اگر کسی نے دھوکہ دیا تھا تو وہ جماعت کے لوگوں میں سے تھا۔ میر صادق، یہ وہ لوگ منافقین تھے جو مومنین کے لیے کانٹے بچھاتے ہیں اور ان کی بدترین موت ہوتی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔
جو اس طرح سے اسلامی نظام کی آڑ بنیں گے ان کے لیے اللہ کا خوفناک عذاب تیار ہے۔ لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اپنے عمل سے ہم فلاں کو نیچا کر دیں گے، روک دیں گے، کچھ نہیں ہونے والا، اللہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو۔ نظام اسلام، نظام مصطفیٰ کی باتوں میں جو بھی رکاوٹ ڈالے وہ منافقین کے ساتھ جائے گا۔ عزیزان گرامی، اگر اپنے سے کوئی کام نہ ہو سکے تو ٹھیک ہے، اللہ اللہ کرتے رہو، لیکن کسی کے راستے کا پتھر ہرگز نہ بننا، کسی کے راستے کا پتھر نہ بنو، کسی کو ٹھوکر لگ نہ جائے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں زیادہ خراج عقیدت پیش نہیں کر سکا۔ میرے عزیزو، بس بات اتنی ہے کہ وہ حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد رسول ہیں، معتمد رسول ہیں، مستند رسول ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی فضیلتیں ان کے لیے بیان کی وہ سب بدرجہ اتم ان کی ذات میں موجود ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے صرف میں اتنا عرض کروں گا، دنیا میں آج جتنے سلسلے ہیں سب منتہی ہوتے ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں۔ سارے ولیوں کی ولایت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک پہنچتی ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار ساتھیوں میں سے ہیں، جب 9 سال کی عمر تھی، پتلی ٹانگیں تھی، میرے آقا پورے مکہ والوں کو بلا رہے تھے، کوئی ہے جو میرے دین کو لے کر چلے گا؟ یہ تنہا علی تھے جو کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ 9 سال کی عمر میں بھی اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے، میرے آقا سینے سے لگا کر دعا کرتے ہیں، مولا اس کی ٹانگوں میں تو قوت عطا فرما، اس کے بازوؤں میں تو طاقت عطا فرما۔ میرے آقا کی دعا کا یہ اثر تھا، خیبر کی جنگ جب ہو رہی تھی، یہودیوں کی قلعے کے پاس میرے آقا تشریف فرما ہیں، 3 دن سے مسلسل جنگ ہوتی رہی۔ رات کے وقت میرے آقا نے اعلان فرمایا تھا، کل صبح میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں، اور وہ جھنڈا نیچے کبھی نہیں ہونے دے گا، اور وہ اللہ اس کے ہاتھ میں فتح عطا کرے گا۔ سارے صحابہ اس بشارت کو پانے کے لیے رات بھر انتظار کرتے رہے کہ وہ کون ہوگا۔ صبح جب جمع ہوئے، میرے آقا نے پورے مجمع میں دیکھا، پوچھا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا آقا وہ بیمار ہیں، آشوب چشم ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہیں، بخار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلا لاؤ ان کو، بخار کے حالت میں بھی۔ ارے خیبر کے جنگ کے موقع پر بخار زدہ آشوب چشم والے مولا کائنات کو بلایا گیا، حضور پاک نے اپنا لعاب پاک ان کی آنکھوں کے بیچ میں لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار کے عالم میں ہیں، جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا علی آگے بڑھو، اللہ تمہارے ہاتھ میں فتح رکھا ہے۔ اور پھر آج تک تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا، خیبر کی شکست ایسی ہے کہ آج بھی لندن کے یہودی پروٹسٹ کرتے ہوئے اگر کوئی بینر اٹھاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں وہ خیبر لاسٹ مار تھی ہمارے اوپر، خیبر لاسٹ مار تھی۔ میں نے ابھی 2 سال پہلے دیکھا بینر میں لاسٹ ہمارے اوپر مار، یعنی مار پڑی تھی خیبر میں۔ اچھا لاسٹ مار پڑی تھی یہ تو تم پروٹیسٹ کر رہے ہو، لیکن میں نے اس سے نتیجہ یہ نکالا مار ایسی تھی کہ 1400 سال تک بھی یاد ہے، مار ایسی تھی کہ 1400 سال تک بھی یاد ہے۔ وہ کس کی مار تھی؟ وہ حیدر کرار کی مار تھی۔ خیبر کا قلعہ فتح کیا اور پھاٹک کو توڑا اور صرف ایک بازو سے اٹھا کر 16 گز آگے پھینکا۔ جانتے ہیں اس وقت صحابہ کہتے ہیں ہم 40 لوگ مل کر کے وہ دروازہ نہیں اٹھا پاتے تھے، حضرت علی نے تنہا ایک ہاتھ سے اٹھا کر پیش کیا۔ عزیزان گرامی، وہ حیدر کرار شیر خدا علی مرتضی داماد رسول، ان کی پوری زندگی پڑھو گے تو جتنی بزدلی دلوں کے اندر آتی ہے وہ سب نکل جائے گی۔ میں کہتا ہوں جتنے جبان ہیں، مجنون ہیں، پاگل ہیں، بزدل ہیں، ڈرتے ہیں، وہ ایک بار مولا کائنات کا نام لے کر کے تو دیکھیں۔ اور وظیفہ بھی دے کر کے جاتا ہوں، ڈر زیادہ لگتا ہے تو یوں کہو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس سے جذبے جوان ہوتے ہیں، دل مضبوط ہوتا ہے، بازوؤں میں طاقت آتی ہے۔ اس لیے کہ شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ہم نے دیکھا ہے، تاریخ میں یہ بتایا گیا ہے کسی بھی جنگ میں آپ قدم پیچھے نہیں لیتے تھے۔ بڑے بڑے مرحب کو وہاں پر آپ نے اپنی ایک تلوار سے مارا تھا، 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اور اس وقت آپ نے یہ کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کا نام ہی اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنگل کا وہ شیر جس کی دہشت سے لوگ کانپنے لگ جاتے ہیں۔ حیدر کا نام، لفظ کا مطلب ہی یہ ہے۔ اور حضرت علی کہتے ہیں میری ماں نے بچپن میں ہی میرا نام حیدر رکھا ہے۔
अजीज़ान गिरामी, बड़े होने के बाद मेरे आका ने उनको असदुल्लाहिल गालिब कहा है। गालिब आने वाला अल्लाह का शेर है, और अल्लाह का शेर हम उसी की तुरबत अनवर से फैज़ लेते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि मौला आज हमारे जवानों में बाज़ुए हैदरी अता फरमा, क़ुव्वत हैदरी अता फरमा।